يا من اسمه دواء وذكره شفاء. جنگ چل رہی ہے، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود پھنسے ہوئے، ہم تو خود مشکل میں. کہا کیوں؟ کہا ہمارے درمیان میں سے کھڑا ہو گیا اور کہتا میں اللہ کا نبی ہوں. کہتا ہم تو خود پریشان ہیں، کیا کریں. وہ بیچارے مایوس ہو گئے، جانے لگے. کہا اچھا خبردار مکہ کے خانہ کعبہ کے پاس جانا تو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا. کہا کیوں؟ کہا وہ شخص کچھ بیان کرتا ہے تو پھر لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے کیونکہ اس کے اندر ایک. اچھا انہوں نے اپنے کانوں میں ڈالا اور چلے گئے. اب دیکھا کہ رسول خدا کھڑے ہوئے مکہ کے پاس اور بیان دے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک دوسرے کو بولا کہ جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کوئی تھا وہاں شخص. تو لوگ پوچھیں گے کہ کیا باتیں تھیں. ہم نے تو کانوں میں بند کی ہوئی تھی. تو کہا روئی ہٹاؤ، نکالو، سنو کیا رہا. جیسے ہی سنا رسول قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، بس وہ سنا وہی مسلمان ہو گئے. یہ حالت. اب شیطان کو مشکل تو تھی کہ روکے، تو بڑی پلاننگ کی انہوں نے، اور یہ پوری پلاننگ لے کر انہوں نے رات کا وقت انتخاب کیا کہ رسول کو رات کو حملہ کریں گے اور رسول کو ختم کر دیں گے. بہرحال مکر اللہ و مکر، تم اپنی پلاننگ کرو، ایک اللہ کی پلاننگ الگ ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کی پلاننگ کیا تھی. انہوں نے حملہ کیا، گھر میں گھسے، جیسے ہی انہوں نے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا، اللہ نے نیا نظام انٹروڈیوس کرا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. یعنی اللہ نے بتا دیا تم سے رسالت ہضم نہیں ہو رہی، ہم امامت کو لے آئے. اور فرق ہی نہیں لگا. بستر رسول پر ایسا سوئے علی کہ ولایت میں امامت ضم ہو گئی. فرق ہی نہیں لگا. اصل پریشانی تو یہی تھی کہ یہ کیا ہوا. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، ابھی جو پتہ چلے گا خیبر اور خندق میں. ابھی تو یہ تو پوری زندگی رسول نے. عزیزان محترم، ہم جو کر رہے ہیں نا، ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو سنت رسول ہے. رسول نے ساری زندگی علی علی کیا. اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارے کیا قصور ہے. بھئی آپ دیکھ لیں، ہجرت کی رات علی، بدر، خندق، احد، مطلب خیبر ہو، کچھ بھی ہو، علی ہے. اگر کچھ اور ہے دکھا دو. نہیں، دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا. بھائی اصحاب کا رتبہ اپنی جگہ، ان کے سیکریفائس اپنی جگہ جو انہوں نے کیے صدر اسلام میں، مہاجرین نے، انصار نے، کسی کا. لیکن بہرحال ہر کسی کا اپنا درجہ ہے اور اپنا مقام ہے. عزیزان محترم، نہ کسی کو کم خدا نہ خواستہ کوئی کر سکتا. خدا جسے عزت دے، نہ کوئی اس عزت کو گھٹا سکتا، نہ کوئی اس عزت کو بڑھا سکتا. تو ہم جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو رسول خدا نے کیا اپنی زندگی میں. اب اسی ساری چیزیں کرتے کرتے عزیزان محترم رسول کی زندگی کو دیکھیں. آپ رسول خدا نے مولا کائنات سے ایک دفعہ کہا کہ جو ہے وہ کچھ کھانے کو لے کر آئے. اب آپ دیکھیں، ہم بہرحال اپنے زاویوں سے دیکھتے ہیں، مگر ادھر سے دیکھیں کہ زندگی حیات کیا ہے. مولا کائنات کہہ دیکھا کہ کوئی خاتون کھڑی تھی، اس کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مٹی اور اس کو دیوار بنانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی. مولا کائنات گئے، پانی بھر بھر کر اس خاتون کو دیا. جاتے وقت اس خاتون نے کچھ کھجوریں لے دی، کہا کہ یہ کھجوریں لے جائے. کھجور لے کر جب امام پہنچے رسول کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، حلال کی کمائی لایا. آپ زاویہ دیکھیں ولایت کا، اور جہاں رسول کا کردار ایسا ہے اور محبت اور عشق ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول خدا جب وضو کرتے تھے تو لوگ پانی تبرکن اٹھاتے تھے. مطلب ظاہر ہے عشق رسول تھا. لوگوں نے ایسی ہستی اور ذات کو نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال محبت بھی تھی.
انصر بھی تھی اور لوگ بہرحال رسول خدا کو دیکھتے تھے اور دیکھ کر بدل جاتے تھے. لیکن آج دیکھیں سالوں گزر گئے, صدیاں گزر گئی, عشق اور وجود کے اندر ہے. یہ ان کا اپنا کرم ہے. اگر وہ قلوب پر نگاہ نہ کریں تو یہ قلوب ان کی طرف متوجہ نہیں. ہم تو شکر کریں خدا کا کہ خدا نے ہمیں ایسے قلب دیے ہیں کہ جس کا خریدار حسین ہے. بھئی بازار تو دنیا کا روشن ہے نا, اور دنیا آپ کے دل خریدنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. آپ کی نگاہیں خرید لے, آپ کے ذہن کو خرید لے, آپ کی چیزوں کو خرید لے, لیکن ہمارے دلوں کا خریدار حسین. اور یہی چیز ہے جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا. اور یہ جو ہم حسین حسین کرتے ہیں یہ بھی تو رسول نے کیا ہے. حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات سید الشباب الاہل الجنہ. خوب یہ سب رسول نے کیا. فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, یہ سب رسول نے کیا. ہم کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے اور نہ لانا چاہیے. ضرورت ہی کیا ہے جسے خدا نے اپنے پہچان کے لیے خلق کیا. خزانے محترم یہی وجہ ہے کہ ہم رسول خدا کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ ہستی کہ جس کے صدقے میں کائنات ہے, لیکن وہ بھی خاک پر اپنے رخساروں کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی ہے رب لا تقلنی لا نفسی طرفت عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. یعنی وہ جو پہچان کروا رہا ہے, وہ جو پہچاننے کے لیے آیا ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے اور وہ اس کو بھی جانتا ہے. عشق کی کیفیت آپ دیکھیں حبیب میں اور اس کے محبوب میں کہ عبادت اتنی ہے. دیکھیں ہر عشق کا طریقہ ہے. اولاد اگر ماں باپ سے عشق کرتی ہے, محبت کرتی ہے, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کا احترام کرے, ان کی اطاعت کرے. اسی طرح ہر محبت ہے. اگر مثال کے طور پر کسی چیز سے محبت ہے تو جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویسی ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول کو خدا سے محبت کیسی ہے کہ عبادت ہے, اس کی بارگاہ میں سجدے ہیں, رکوع ہے, ادھر سے آواز آ رہی ہے قم اللیل الا قلیلا. اے میرے محبوب رات کو کھڑے ہو عبادت میں مگر کم کھڑے ہو. یعنی ادھر عشق اپنے انتہا پر ہے اور ادھر سے جو ہے وہ عاشق معشوق کہہ رہا ہے کہ کم کھڑے ہو, بہت عبادت کرتے ہو. جانے بات کیونکہ یہ ذات اس ہستی کو جانتی ہے. جتنی معرفت بڑھ جاتی ہے عبادت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسے نہیں مولا کائنات جو ہے وہ خاک پر گریا کرتے ہیں. جانے محترم آپ دیکھیں ہم خدا کو نہیں پہچانے, اصل پہچان خدا ہے. رسول خدا خدا کے لیے آئے, امامت خدا تک جانے کے لیے, ولایت خدا تک جانے کے لیے, مگر خدا نہ ہو زندگی میں انسان کے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہاں خدا کے کہ کون خالق کائنات بلا رہا ہے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, آؤ میری بارگاہ میں آؤ. اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا ہمارا خدا کا رابطہ ویسا ہے کہ نہیں ہے. آپ مناجاتوں کو دیکھیں,